گزشتہ سبق کی چند چیزیں رہ گئی تھیں، چند مسائل رہ گئے تھے، ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر آج کے درس کی طرف آتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ سے متعلق چند مسائل تھے جو ذکر نہیں کیے جا سکے تھے۔ قاعدہ اخیرہ میں دو طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں نماز میں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور آخری قاعدے میں بیٹھتا ہے تو اس سے دو طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے ابھی بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، 3 رکعت مکمل ہوئی، 3 رکعت پر اس کو بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹھا لیکن بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ یہ میرا پہلا قاعدہ ہے یا دوسرا قاعدہ ہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ پہلا قاعدہ ہے اور کھڑا ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلی صورت میں کہ اگر وہ بیٹھا ہی نہیں، تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ نماز کی جو 6 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض قاعدہ اخیرہ ہے۔ نماز کے 6 فرائض میں سے ایک فرض قاعدہ اخیرہ ہے، لہٰذا جس نماز میں قاعدہ اخیرہ نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص 5ویں رکعت کے لیے بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا، یا مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد 4تھی رکعت کے لیے بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اس اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو دوبارہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ اس وقت تک جب تک اس نے اس 5ویں رکعت کو، جو اس نے اضافی رکعت شروع کر دی ہے، جب تک اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اس وقت تک جب بھی اس دوران اس کو یاد آئے دوبارہ قاعدے میں بیٹھ جائے اور التحیات پوری پڑھ کر سجدہ سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دے۔ یہ تو اس وقت کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو سجدے سے پہلے یاد آ گیا۔ لیکن اگر اس کو یاد نہیں آیا اور اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، یا مغرب کی 3 رکعت والی نماز تھی، اس نے 4تھی رکعت اضافی شامل کر کے 4تھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، یا فجر کی نماز تھی اور اس نے 3ری رکعت کا اضافہ کر کے 3ری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، ایسی صورت میں اس شخص کی یہ فرض نماز باطل ہو گئی۔ فرض نماز باطل ہو گئی۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب فرض نماز ادا نہیں ہوئی، یہ اپنی فرض نماز دوبارہ پڑھے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ قاعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا۔ اب اس نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اگر جفت تعداد پوری ہو رہی ہے رکعات کی، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور اس نے 4تھی شامل کر لی، تو 4تھی پر ہی اپنا سجدہ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر سلام پھیر دے۔ اب سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی یہ نماز نفلی ہو گئی۔ یہ 4 رکعت جو اس نے پڑھی، یہ 4 کی 4 رکعت نفل ہو گئی، مغرب کی نماز یہ دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر عشاء کی نماز تھی، 5ویں رکعت اس نے پڑھ لی، تو اب اس کو چاہیے کہ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، اور یہ 6 کی 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور فرض نماز دوبارہ سے پڑھے گا۔ تو یہ بھی اس کو اجازت ہے کہ 5ویں پر بیٹھ جائے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہی کہ 6ٹھی رکعت ملا کر وہ اس پوری نماز کو مکمل کرے، اور یہ پوری کی پوری نماز نفل ہو جائے گی۔ فرض نماز اس کی نہیں ہوئی، یہ دوبارہ پڑھے گا، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والا مرد ہو، چاہے عورت ہو، جس سے بھی اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی، نماز کا یہی حکم ہے۔
تو یہ تو اس وقت ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی نہیں، آخری قعدے میں وہ بیٹھا ہی نہیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو اس میں دو صورتیں میں نے ذکر کی. ایک یہ کہ سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر دے، نماز ہو جائے گی. دوسری صورت یہ کہ اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب یہ پوری اس کی نماز نفل ہو جائے گی، فرض نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دوسری صورت غلطی کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھا، قعدے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اٹھا. مثلا مغرب کی نماز تھی 3 رکعت کی، تیسری رکعت پہ وہ بیٹھا، اس نے تشہد پڑھا اور پھر اٹھ گیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ میری دوسری رکعت ہے. اب یہاں پر اس نے جو قعدہ اخیرہ تھا وہ کر لیا. قعدہ اخیرہ فرض ہے، یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں بار بار کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اب یہاں پر اس نے وہ فرض ادا کر لیا، جو قعدہ اخیرہ کا فرض تھا وہ اس نے ادا کر لیا. اب یہ کھڑا ہو گیا. اب بھی حکم یہی ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد آ جائے سجدے سے پہلے تو یہ دوبارہ واپس آ کر بیٹھے اور سجدہ سہو کر لے. اور اس کو دوبارہ اتحیات پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اتحیات تو یہ آلریڈی پڑھ چکا تھا، اتحیات پڑھ کے ہی کھڑا ہوا تھا. تو اتحیات تو اس نے پڑھ لی. اب سجدے سے پہلے جب اس کو یاد آیا تو یہ بیٹھے اور بیٹھتے ساتھ ہی سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے اور پھر اس کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر لیتا ہے، یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھا پھر اگلی رکعت کے لیے اٹھ گیا اور اس رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا، تو اب اس صورت کے اندر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پھر وہی جفت تعداد پوری کرے. مثلا مغرب کی نماز تھی تو 1 رکعت اب اس نے ملائی ہے. اگر چار رکعت کی نماز ہے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے گا. 5ویں رکعت 1 رکعت تھی، اب 6ٹھی رکعت پڑے گا تو 2 رکعتیں ہو جائیں گی. اسی طرح مغرب کی نماز تھی تو 3 رکعتیں تو فرض کی تھیں، 1 رکعت اس نے چوتھی پڑھی، اب اس کے ساتھ 5ویں بھی پڑھے، تاکہ یہ 2 رکعت اس کی نفل ہو جائیں گی اور 3 رکعت اس کی فرض ہو جائیں گی. آخر میں سجدہ سہو کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر قعدے میں بیٹھنے کے بعد اٹھا ہے تو اب اتنی بات تو طے ہے کہ اس کی فرض نماز مکمل ہو گئی ہے اگر یہ آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جیسے یاد آئے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، لیکن اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گی اور جو مغرب کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی وہ اس کی فرض ادا ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قعدہ اخیرہ میں یہ 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا. ایسی صورت میں اگر وہ سجدے سے پہلے نہیں لوٹتا اس کی فرض نماز نہیں ہوتی. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی فرض نماز ہو جاتی ہے اگر آخر میں وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے. تو یہ 2 طرح کی غلطیاں قاعدہ اخیرہ میں ہو سکتی ہیں.